رب زدني علما. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده. أما بعد، عن عبادة بن الصامت رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا هؤلاء الكلمات إذا جاء رمضان يقول: اللهم سلمني لرمضان وسلم رمضان لي وتسلمه مني متقبلا. رواہ الطبرانی فی الدعاء. صدق رسولہ النبی الکریم. عزیزو، دوستو، بزرگوں، رمضان المبارک کی آمد ہے. آج آئندہ جو ہفتہ ہوگا اس کے بعد والے ہفتے میں ہمارے ہاں رمضان شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب رمضان المبارک آتی، اس سے پہلے جب رجب کا مہینے کا چاند نظر آتا تو آپ یہ دعا فرماتے تھے، جیسے کہ بارہا یہ کہا گیا ہے، آپ کے سامنے پیش کیا گیا ہے: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان. گویا کہ رمضان کا انتظار کرتے. اللہ میاں کے یہاں بہت سے جو دن ہیں اور راتیں ہیں، ان راتوں کی اور ان دنوں کی بڑی قدر ہے. جیسے کہ ابھی 3 دن پہلے شب برات گئی، اس رات کی بڑی فضیلت گزشتہ ہفتے بیان ہوئی تھی. اسی طریقے سے اور بھی جو دن ہیں، جیسے کہ شب قدر ہے، عیدین کی راتیں ہیں، دونوں عید کی راتیں ہیں، عرفے کی رات ہے، اور ذی الحجہ کا جو عشرہ ہے اس کے جو دن ہیں اس کی بڑی فضیلتیں ہیں. عاشورے کے دن کی فضیلت ہیں، اور احادیث میں وقتاً فوقتاً جو ان قسم کے فضائل آئے ہیں آپ کے سامنے آتے ہی رہتے ہیں. علماء بیان بھی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ یہ جو مہینہ آ رہا ہے، اس مہینے کی قدر کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے اور ہمیں یہ مہینہ نصیب فرمائے. آپ کہیں گے ارے آنے ہی والا ہے. ارے بھائی، کیا مطلب ہے؟ ہمیں وہ نصیب ہو یا نہ ہو، نبی تو دعا کر رہے ہیں: اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان وبلغنا رمضان. اے اللہ ہمارے رجب و شعبان میں برکت دے اور رمضان تک پہنچا دے. وجہ اس کی یہی ہے، کسی کو معلوم نہیں کہ ایک گھڑی، ایک سیکنڈ کے بعد کیا ہونے والا ہے. دنیا میں آئے دن ایسے واقعات ہوتے ہیں کہ آہ تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا، آہ تھی ہٹو بچوں کی تھی صدا. کوئی پوچھے تو آج ان کی لحد کا بھی پتہ نہیں، ان کی قبر کیا ہے وہ کسی کو معلوم نہیں. اس لیے ہم بھی کس وقت کیا ہو جائیں اور کیا حالات پیش آئیں وہ معلوم نہیں. اس لیے یہ جو غنیمت کے دن ملے ہیں، ان دنوں کی قدر کرنی چاہیے. یہ جو دن آ رہے ہیں دعا بھی کرنی چاہیے، اور رمضان مبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار بھی کرنا چاہیے. رمضان المبارک کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنے کا مطلب کیا ہے؟ بہت سے کام ایسے ہوتے ہیں جو رمضان سے پہلے ہم کر سکتے ہیں، تو رمضان سے پہلے کر لینا چاہیے. جیسے کہ سب سے پہلے تو جیسے میں نے آپ کے سامنے ابھی دعا پڑھی حدیث پاک سے:
حضرت عبادہ ابن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ دعا فرماتے تھے، صحابہ کو سکھاتے تھے کہ آپ جب رمضان آتا تو یہ دعا کھلاتے کہ اے اللہ مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھیو، اے اللہ تو مجھے رمضان کے لیے سلامت رکھو اور رمضان کو میرے لیے صحیح سالم رکھو، اور وتسلمہ لی متقبلا، اور رمضان کو میرے لیے سلامتی کے ساتھ قبول ہونے والا مہینہ بنا لیجیے۔ دیکھیے رمضان کا مہینہ نصیب بھی ہو جائے لیکن قبول ہو یا نہ ہو ایسی کوئی ضروری چیز نہیں ہے۔ اللہ میاں کے یہاں قابلیت شرط نہیں ہے، قبولیت شرط ہے، ہماری عبادات قبول ہو جائے۔ اسی لیے ہمارے بزرگان دین کہتے ہیں ایک نماز کے بعد دوسری نماز کی اگر توفیق ہو جائے تو سمجھو کہ آپ کی وہ گزشتہ نماز قبول ہو گئی۔ تو معلوم یہ ہوا کہ قبولیت بڑی شرط ہے، قابلیت شرط نہیں ہے۔ قابل تو بہت سے اچھے اللہ میاں کے یہاں ایسے کیسے بن گئے، اور کیسے ایسے بن گئے جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہی۔ اچھی صلاحیت والے تھے، کیسے تھے، لوگوں کی ٹوپیاں ان کے مرتبے کو دیکھ کر گر جاتی تھی، لیکن وہ ایسے ان کی کوئی حیثیت ہی نہیں۔ تو اصل تو قابلیت نہیں ہے، قبولیت۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قبولیت نصیب فرمائے۔ تو یہ جو مہینہ آ رہا ہے یہ مہینہ بڑا قیمتی مہینہ ہے۔ سب سے پہلے تو اس کے لیے دعائیں کریں کہ اللہ آنے والے دنوں کی ہمیں قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس کی جیسے کہ فضائل میں آپ پڑھیں گے کہ ایک دن کی جو عبادت ہے، نفل عبادت کا فرض کا ثواب، اور ایک فرض ادا کرے تو 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوگا۔ بہت بڑی بات ہے، ایک فرض کا ثواب 70 فرضوں کا ثواب نصیب ہوگا۔ ظاہری بات ہے تو آدمی ان دنوں کی قدر کرے، ساتھ ہی ساتھ دعا کرے۔ رمضان سے پہلے جو کام ہو سکتے ہیں وہ کام رمضان سے پہلے کر لے۔ بہت سی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آدمی، جیسے رمضان میں ہمیں ضرورت پڑتی ہے اپنے گھر کے لیے، اپنے کاروبار کے لیے، اپنی دوسری چیزوں کے لیے۔ کوئی بھی سیزن آتا ہے، آپ کسی بیپاری کو پوچھو کہ تمہارے یہاں جب تجارت کی جب سیزن آتی ہے تو سیزن سے پہلے تم تیاری کرتے ہو کہ نہیں؟ مال اسٹاک کر لیتے ہو کہ نہیں؟ ہر بیپاری، ہر کاروبار، ہر ملازم اپنے آنے والے دنوں کے لیے اپنی جو سیزن آتی ہے اس کے لیے تیاری کرتا ہے۔ ایک آدمی اسٹوڈنٹ ہے تو جو اس کا ایگزام آتا ہے، اس کی پریکشا آتی ہے، اس کا جب امتحان آتا ہے تو اس امتحان سے پہلے وہ تیاری کرتا ہے۔ ایک آدمی کاریگر ہے تو اگر اس کا آئندہ جو چیزیں ہیں، ایسا کوئی موقع آ رہا ہے، اس زمانے میں وہ چیزیں بکتی ہیں تو اس سے پہلے وہ سارے سامان اپنا تیار کر کے رکھتا ہے۔ اسی طرح تاجر لوگ ہیں، ہم لوگ بھی رمضان مبارک کا جب مہینہ آ رہا ہے تو رمضان سے پہلے جو کام ہو سکتے ہیں اس کی تیاری کر لیں۔ جیسے کسی کی ملاقات کرنا ہے تو رمضان سے پہلے، جس کی رمضان میں ضرورت نہیں ابھی سے ملاقات کر لیں۔ گھر میں جو ساز و سامان کی ضرورت رمضان میں پڑ سکتی ہے، ان رمضان میں ان ساز و سامان کو رکھ دیں۔ اگر آدمی کی صلاحیت اور حیثیت ہے وہ سارا ساز و سامان رکھ دے تاکہ اس کو آئندہ ضرورت ہی نہ پڑے رمضان کے جو مہینے۔ اس لیے کہ اس کی ایک گھڑی بہت بڑی قیمتی ہے۔ ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھے گا تو کتنا اس کو ثواب مل جائے گا۔ اللہ تعالیٰ عام دنوں میں عبادت کرنے کا جو ثواب دیتا ہے وہ کتنا دیتا ہے؟ ان اللہ کتب الحسنات والسیئات فمن ہم بحسنۃ فعملها۔ آدمی کسی نیکی کا ارادہ کرتا ہے اور اس کو کر دے اللہ کی توفیق سے، کتبہ اللہ تعالیٰ بعشر حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف کثیرہ۔ اللہ تعالیٰ اس کے لیے 10 اور 10 سے 700 گنا اور 700 سے جیسا اخلاص ہو اتنا گنا اللہ اس کے نیکیاں لکھ دے گا۔
اسی لیے فضائل اعمال میں آپ دیکھتے ہیں کہ حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے ایسے فضائل کو دیکھ کر آپ نے وہ گنتی کی، ایک اگر آدمی نماز پڑھتا ہے تو اس کو 3,35,00,000 کا ثواب ملتا ہے، نماز کا ایک نیکی کا اتنا ثواب ملتا ہے، اور اگر ایک نماز چھوڑتا ہے تو 2,88,00,000 سال جہنم میں رہے گا۔ یہ حدیث پاک انہوں نے ایسی اس سے گن کر بتایا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں اللہ تعالیٰ نے توبہ بھی رکھی ہے، 2,88,00,000 اگر کوئی آدمی توبہ کر لے، اللہ کے سامنے معافی شافی کر لے اور اپنی عبادات کو ادا کر لے گزشتہ اور اس کی قضا کر لے تو اللہ تعالیٰ بڑا رحیم ہے، بڑا کریم ہے، اللہ معاف کر دے گا۔ لیکن یہ چیزیں ہیں تو رمضان کے اندر میں یہ کہہ رہا تھا، اور دنوں کے اندر جب 700 اور اس سے زیادہ ثواب ملتا ہے تو رمضان میں تو اللہ نے 70 گنا لکھا ہے، تو وہ جو 700 گنا ملتا ہے اس کا 70 گنا ملے گا یا اس سے زیادہ، جتنا جیسا اخلاص۔ 700 کا 70 گنا اگر مل جائے کسی کا اخلاص ہو تو کتنا ہو جائے گا بھائی؟ آپ گنیے، 49,000 کی مقدار ہو جائے گا کم سے کم، معمولی چیز ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے ان دنوں کی قدر کرنے کی۔ رمضان کے ایک ایک گھڑی بڑی قیمتی ہوتی ہے، تو رمضان سے پہلے جو چیزیں آدمی کر سکتا ہے وہ چیزیں کرے۔ رمضان کا مہینہ آئے تو بھائی ایک کاروباری آدمی، ایک ملازم آدمی، ایک دھندے والا آدمی جب سیزن ہوتی ہے تو پوری رات بیدار رہتا ہے، 2-3 گھنٹے کا آرام کر لیتا ہے۔ رمضان المبارک کے اندر بھی ہمیں آرام کم کر کے اللہ کی عبادات میں اپنے آپ کو لگانا چاہیے، اور عبادات میں نماز ہے، روزہ ہے، اپنی اور بھی جو عبادات ہیں اس کے ساتھ ساتھ خلق خدا کی خدمت کریں، یہ بھی عبادت ہے۔ لیکن ملاقاتوں کے لیے، ایسے ہی گپ شپ کے لیے یہ چیز نہیں، دین کی نسبت سے مثلا کسی سے ملاقات کریں، دین کی طرف مائل کریں، اس کو اللہ کی طرف مائل کریں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت دیں، تو یہ تمام کی تمام عبادات ہی عبادات، تو یہ چیزیں رمضان کے اندر کریں تو انشاءاللہ یہ اپنے آنے والے دنوں کی قدردانی ہوگی۔ ایسے تو بہت سارے رمضان گزر گئے، ہم نے کیا کیا ہے، ہماری تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہے۔ اللہ میاں کی بارگاہ بہت بڑی بارگاہ ہے، اللہ میاں کی بارگاہ کے اندر تو بھائی بس یہ ایسے ہی ہمارے اعمال ہیں، ہمارے جو اعمال ہیں ان اعمال کی حیثیت ہم سے اچھے اللہ والے پڑے ہوئے ہیں، دنیا میں موجود تھے ہے اور کر رہے ہیں عبادت، لیکن اللہ ہمیں قبول کر رہا ہے یہ، اور اللہ توفیق دے رہا ہے، بہت بڑی بات، اللہ توفیق دے رہا ہے، بہت بڑی بات۔ ورنہ ہماری عبادات کی مثال تو ایسی ہے جیسے کہ بزرگان دین نے ایک واقعہ لکھا ہے، میں پہلے کسی مرتبہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا تھا، غالباً علامہ رومی نور اللہ مرقدہ نے واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ کے دربار میں کسی آدمی نے سوچا کہ میں وہاں جاتا ہوں تو اس کے دربار میں کچھ ہدیہ پیش کروں۔ اس نے بہت کچھ سوچا، سوچنے کے بعد کہا کہ بھئی میں دیہات میں رہتا ہوں، اور دیہات میں جتنا پاک صاف ستھرا پانی ہوتا ہے ایسے شہر میں نہیں ہوتا ہے۔ وہ ایک مٹکے میں پانی بھرا اور کئی دنوں کا سفر کر کے اوپر سے باندھ دیا اور بادشاہ کے یہاں جا کر رکھ دیا۔ اس نے بادشاہ کیا ہے بھائی ہمارے دیہات کا صاف ستھرا پانی، اچھا اب ظاہری بات ہے کئی دنوں کا پانی ہو اور مٹکوں میں ہو تو ہمارے یہاں بھی وہ پانی کے اندر چھوٹے چھوٹے جراثیم ہو جاتے ہیں، ہمارے یہاں پورا کہتے ہیں اس کو، تو وہ ہو جاتے ہیں۔ ایسی چیزیں ہو سکتی ہے، ہوئی ہو، پانی کے اندر ایک سڑاؤن کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، پانی جب ایک جگہ ٹھہرا رہتا ہے تو اس کے اندر سے ایک مخصوص بو اٹھتی ہے۔ بادشاہ نے کچھ کہا نہیں، اس کے بعد اس کو روانہ کر دیا، اور روانہ کرنے کے بعد اس کو اپنے کسی ملازم کو کہا کہ اس کو دجلہ کا سیر کرا دینا۔ دجلہ بغداد کی ایک بہت بڑی ندی تھی، ہے بھی ابھی بھی ہے، تو اس کا سیر کرا دینا کہ یہاں کتنا صاف ستھرا پانی ہے، کتنا صاف ستھرا۔ پھر اس کے بعد کچھ کہا نہیں اسی قدر۔ اللہ میاں کے یہاں ہماری عبادات کی وہ پانی سے بھی، پانی جتنی بھی قدر نہیں، وہ پانی تو پاک بھی ہے، ہمارے اعمال کیسے ہیں معلوم نہیں۔
اس لیے عزیزوں دوستوں، آنے والے دنوں کے اندر اپنے اعمال کی طرف نظر کرتے ہوئے نہیں، بلکہ اللہ کے فضل کے اوپر نظر کرتے ہوئے آدمی ان دنوں کی قدر کرے۔ ان دنوں سے پہلے آدمی کے ذمے اگر گزشتہ سال کی زکوٰۃ واجب ہے ادا کر دے، حقوق واجبہ ہیں ادا کر دے۔ اتنی بات یاد رکھیں کہ اگر کسی کی حق تلفی کی ہے، بھائی کا حق کھایا ہے، بہن کا حق دبایا ہے، یا کسی سے قرض لیا ہے دیا اور دیا نہیں ہے، وہ تمام کی تمام ایک طرف اگر ہیں تو آدمی، بزرگان دین لکھتے ہیں، رات کی تہجد اور پوری رات لمبی عبادتیں کریں اور 1 منٹ کے لیے غفلت نہ ہو، رمضان کی ایک گھڑی بھی نہ ہو، لیکن اس کے مقابلے میں یہ حقوق کی جو حق تلفی کی ہے، ان حق تلفی کا وبال بہت زیادہ ہے۔ اس لیے پہلے حقوق ادا کر لیں، اپنے ذمے جو حقوق واجبہ ہیں، بندوں کے حق ہیں، اللہ کے حق ہیں، وہ ادا کر دیں۔ نمازیں اگر قضا ہوئی ہیں، رمضان سے پہلے آدمی قضا کرنے کی کوشش کرے۔ اگر قضا نہیں کر سکتا، بہت زیادہ ہے کسی کی، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، وقت پر قدر کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آدمی اگر نیت کرتا ہے کہ میں نمازوں کو پابندی سے پڑھوں گا تو اللہ تعالیٰ اس کی توفیق دے ہی دے گا۔ تو بہرحال اگر قضا ہیں اور ادا ابھی اس وقت دین کم ہے تو رمضان میں نوافل میں مشغول ہونے سے بہتر اپنے ذمے جو فرض ہیں، جو قضا کی قبیل سے، چاہے وہ نماز ہے، چاہے وہ مثلا جیسے کہ قرآن پاک پڑھ رہا تھا اور سجدہ آیا، سجدے کی تلاوتیں باقی، سجدہ کرنا باقی ہے، سجدہ تلاوت تو کر دیا لیکن سجدہ باقی ہے، وہ بھی ذمے میں لازم ہے۔ نظر مانی تھی، نظر ادا نہیں کی ہے، یہ تمام کی تمام حقوق ادا کر لیں۔ اگر ابھی ادا کر سکتے ہیں ابھی کریں، رمضان میں ادا کریں اور دوسرے وقت کو بھی نوافل میں بھی خرچ کریں اپنے لیے۔ ہماری اعمال، ہماری کوتاہیاں اور دنوں کے اندر بھی، رمضان کے اندر بھی، تو ان دنوں کی قدر کریں، ان دنوں کے اندر۔ اچھا، تیسری بات یہ ہے کہ رمضان کے اندر ہم لوگ جو وقت بہت بابرکت ہیں اس کو ہم ضائع کر لیں۔ جیسے کہ مثلا عصر کے بعد کا وقت بہت مبارک وقت ہے، ہم لوگ عصر کے بعد گھر کے فروٹ خریدنے کے لیے مثلا نکل گئے کہ لے آئے جلدی۔ ارے بھائی، جو عصر کے بعد تم جاؤ گے تو جو کام صبح میں 10 منٹ میں کر سکتے ہو، عصر کے بعد آدھے گھنٹے میں بھی نہیں ہوگا، اس لیے کہ دین کے تھکے ہارے ہوں گے اور سارے ہی لوگ اس وقت ٹوٹ پڑتے ہیں۔ اس لیے بہتر ہے کہ صبح میں اگر ضرورت پڑے تو جلدی صبح میں لے لیں۔ اسی طریقے سے عصر کے بعد کا جو وقت ہے، ہماری ماں بہنیں ہماری ہی افطاری کے اندر لگا دیتی ہیں، ان کو چاہیے کہ بھئی افطاری کا جو نظام ہے کچھ آگے پیچھے کریں۔ رمضان سے پہلے جن چیزوں کی تیاری ہو سکتی ہے اس کی رمضان سے پہلے، اور دوسری چیزوں کی عصر سے پہلے کر لیں۔ عصر کے بعد کچھ وقت اللہ کی عبادت کے اندر لگا دیں۔ روزانہ عصر کے بعد افطاری کے وقت میں حق تعالی شانہ 10 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتے ہیں، تو اس وقت میں اپنی مغفرت کروا لو۔ گویا کہ پورے مہینے کے اندر 3 کروڑ آدمیوں کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرتا ہے، اور آخری دن میں جتنے دن 29 دن میں کی ہے اتنی آخری دن میں اللہ تعالیٰ مغفرت فرماتے ہیں۔ تو کیا ہم ان میں نہیں ہو سکتے؟ رمضان کی راتوں میں اللہ 6 لاکھ آدمیوں کی مغفرت فرماتا ہے اور آخری دن میں اتنے لوگوں کی مغفرت کرتا ہے جتنا کہ، تو تقریباً میں نے گنا تو پورے مہینے میں اللہ تعالیٰ 960 لاکھ یعنی 9 کروڑ 60 لاکھ آدمیوں کی مغفرت کرتا ہے کوئی مانگنے والا اللہ کے یہاں اپنی مغفرت کروا دے؟ ہم ان میں نہیں ہو سکتے۔ دنیا میں کتنے مسلمان ہیں تو ہم بھی ان میں، تو وہ اس وقت میں مانگنے کا، افطاری کے وقت میں مثلا مصلی کے پر بیٹھے ہوئے اور ہاتھ پھیلے ہوئے، نظر تو کیا سموسے پر ہے، نظر تو کباب کے اوپر ہے، نظر تو وہ اس کے اوپر ہے۔ عزیزو دوستو، اس کے اوپر نظر نہ ہو، وہ تو تمہاری تقدیر میں آدمی کو رزق تلاش کر کے ایسے آتا ہے جیسے کہ موت تلاش کر کے آتی ہے، وہ رزق تمہاری تقدیر میں وہ تو ملنے والا ہے، لیکن اللہ میاں سے جو مانگنا ہے، مانگنے کے لیے شرط ہے کہ مانگو گے تو ملے گا، نہ مانگو گے تو نہیں ملے گا۔ وہ تقدیر کی چیز نہیں، وہ تو مانگنا، اللہ کے سامنے عاجزی کرنا، ایسے اللہ میاں سے اللہ میاں کو منواؤ جیسے کہ چھوٹا بچہ اپنے ماں باپ کو منوا لیتا ہے۔ ماں باپ 100 مرتبہ نہ کہیں
لیکن وہ پیر پکڑ لیتا ہے. ماں باپ اگر تھپڑ مار دے کہ نہیں ہوگا، لیکن بچہ ہے وہ روئے گا روئے گا روئے گا، اپنی بات منوائے گا. اللہ میاں کے سامنے ایسے رمضان میں کیوں اپنی مغفرت کروا کے ہم نہیں جائیں گے؟ یہ طے کر لیں کہ آئندہ دنوں کی ہم قدر کریں گے. اللہ تعالی ہمیں بھی توفیق نصیب فرمائے، رمضان کی ابھی سے تیاری کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور رمضان سے پہلے جو چیزیں ہو سکتی ہیں ان چیزوں کو کرنے کی ہمیں، اور رمضان کے لیے جو ممد و معاون ہیں ان چیزوں کو ابھی سے کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.